اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کسی سے محبت کریں. آپ کی محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. آپ اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں تب بھی وہ اللہ کی خاطر ہونا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اور ایک اور روایت میں آتا ہے الحب للہ والبغض للہ، کہ اگر کسی سے محبت بھی کرنی ہے تو رب کی رضا کی خاطر. کسی سے نفرت رکھنی ہے نا، ویسے تو نفرت رکھنے سے منع کیا گیا ہے، کسی سے بغض رکھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر اللہ کی رضا شامل ہے، یعنی کسی شریعت کے معاملے کی وجہ سے آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے. جو اللہ کی رضا کی خاطر محبت رکھتے ہیں ان کے لیے ایک انعام ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر ہے 6549 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص ایک بستی سے نکل کر دوسری بستی کی طرف جا رہا تھا اپنے کسی بھائی کی ملاقات کے لیے، کسی جاننے والے کی ملاقات کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو اس کے انتظار میں بھیج دیا کہ وہ راستے میں جا کے اس کا انتظار کرے. فرشتہ جب انتظار کرنے لگا ہوتا ہے تو وہ شخص آتا ہے. فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہاں کا ارادہ ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میں جا رہا ہوں فلاں بستی میں اور فلاں بستی میں میرا ایک جاننے والا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. فرشتہ کہتا ہے کیا اس نے تجھ پر کوئی احسان کیا ہے، یعنی کہ اس نے کوئی تجھے انعامات دیے ہوں یا تیری اس نے کوئی مدد کی ہو یا کسی طریقے سے تجھ پر اس نے احسان کیا ہو. وہ کہتا ہے نہیں، مجھ پر تو اس کا کوئی احسان نہیں ہے. تو فرشتہ کہتا ہے پھر تو کس کے لیے جا رہا ہے. وہ کہتا ہے میں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے پیار کرتا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر. یہ دنیا والی جو ہمارے ذہن میں جو آتا ہے نا دنیا والی محبت، وہ والی محبت نہیں. صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اس کے ساتھ الفت ہے، چاہت ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ بات کرنا اچھا لگتا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں. فرشتہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں. جس طرح تو اس بھائی سے محبت رکھتا ہے نا، رب بھی اسی طرح تجھ سے محبت رکھتا ہے. تو محبت اللہ کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے، اور اگر کسی سے بغض ہے، نفرت ہے، تو وہ بھی رب کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے. اللہ کی رضا کے بغیر آپ کسی سے محبت کریں گے تو یہ دنیا کی محبت ہوگی، اللہ کی محبت نہیں ہوگی. اللہ کی رضا کے بغیر اگر آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں، کسی سے بغض رکھتے ہیں، تو یہ ذاتی ہوگا، نفسی عالم ہوگا، آپ کی ذاتیات پر ہوگی، انانیت پر ہوگی، لیکن اللہ کے لیے نہیں ہوگی. جب اللہ کے لیے ہوگی نفرت بھی اور محبت بھی تو یقین مانو اس پر آپ کو اجر بھی ملے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ بندہ مومن کسی بندہ مومن سے 3 دن تک قطع کلامی نہ کرے. جو قطع کلامی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر نہیں فرماتا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قطع رحمی، کہ جو قطع رحمی کر دے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا. یہ مقصد کیا ہے کہ یہ ذاتیات پر آ کر، انانیت پر آ کر، اپنی انا پر آ کر، برادریزم پر آ کر کسی سے اگر آپ نفرت کرتے ہیں نا تو یہ اللہ کے لیے نفرت نہیں ہے، یہ آپ ذاتیات پر نفرت کر رہے ہو. اس نفرت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ نے منع فرمایا. ہاں دین اسلام کی خاطر ہے تو اس پر آپ کو اجر بھی ملے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس جو آپ نے اس کے ساتھ بغض رکھا ہے اس کو رائیگاں نہیں جانے دے گا. ممکن ہے اسے ہدایت دے دے اور آپ اس سے محبت کرنا شروع کر دیں.